اور اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ پروردگار عالم نے انسان کو بنایا تو اس انسان کے کس عضو اور جزو کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، اللہ پاک نے اس پورے انسان کے ڈھانچے کے لیے ایک کتاب بھیجی جس کتاب کا نام قرآن عزیز ہے۔ اب ہمارے اعضاء ہے، آنکھ ہماری ہے، ناک ہمارا ہے، کان ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، پیر ہمارا ہے، لیکن اللہ پروردگار عالم ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ اس کو کہاں استعمال کرنا سود مند ہے اور کہاں استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک کتاب بھی، اور ہر چیز کے استعمال دو ہیں، ایک اس کا غلط استعمال ہے اور ایک صحیح استعمال ہے۔ آپ گھر میں چھری لاتے ہیں تو چھری کا صحیح استعمال ہے، اس کے ساتھ سبزی کاٹنی ہے، اس کے ساتھ گوشت کاٹنا ہے، خورد و نوش کی چیزیں کاٹنی ہے، کھانے پینے کی چیزیں کاٹنی ہے اس کے ساتھ، یہ تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ اور اسی کے ساتھ کسی کی جیب کو پھاڑنا ہے، اسی کے ساتھ کسی کا پیٹ پھاڑنا ہے، اسی کے ساتھ کسی کو ناجائز زخم کرنا ہے، تو یہ اس کا ناجائز اور غلط استعمال ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کے دو استعمال ہیں، ایک استعمال صحیح ہے اور ایک استعمال غلط ہے۔ اب ہماری زبان ہے، زبان کے دو استعمال ہیں، اور اللہ پاک نے کنٹرول کی ہے زبان کہ زبان کے اندر سے تم غیبت نہیں کر سکتے ہو، غیبت کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، گالی دو گے تو یہ نقصان ہوگا، چغلی کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور کسی کی بیجا تعریف کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، زبان سے خوشامد کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور کلمات خیر اگر زبان سے کہو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو زبان کے دو استعمال، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، تو وہاں لسان اور زبان کا پہلے استعمال کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلم مسلمون المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، تو زبان کے نقصانات اتنے ہیں، ہاتھ کا نقصان تو وہاں تک ہوگا جہاں تک ہاتھ پہنچے، اب میرا ہاتھ جہاں تک پہنچے گا یہ نقصان کرے گا، لیکن زبان جہاں پہنچتی نہیں وہاں تک بھی نقصان کرتی ہے۔ جو لوگ آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے اور اپنے جنت میں بسیرا کر چکے ہیں، زبان ان کی غیبت کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ اور زبان کی مثال درانتی کی سی ہے، درانتی، جس طرح درانتی سب کچھ کاٹتی چلی جاتی ہے، سبزہ بھی کاٹ دیتی ہے اور خشکا بھی کاٹ دیتی ہے، سر سبز دونوں کو کاٹتی ہے، تو فرمایا جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اس کی زبان سب کچھ کاٹتی ہے، کبھی صحیح بات بھی کہہ دیتی ہے، کبھی غلط بات بھی کہہ دیتی ہے، الا ایک زبان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس حال میں بھی نکلتا ہے ان کی زبان سے حق اور سچ نکلتا ہے، کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ تو اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ زبان کے ساتھ زبان سے جو گندگی نکلتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان کے مقام پخانہ سے گندگی نکلتی ہے، وہ ایک نہ تو 2 لوٹے، 2 نہ تو زیادہ سے زیادہ 3 لوٹوں سے صاف ہو جائے گی، لیکن جو زبان سے گندگی نکلتی ہے، کفر نکلتا ہے، شرک نکلتا ہے، یہ 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوتی۔ تو ایک پیچھے سے نکلنے والی گندگی ہے اور ایک زبان سے نکلنے والی گندگی ہے، تو زبان سے نکلنے والی گندگی مسلمان میرا ویر وہ بڑھ کر ہے، اور انسان کے بدن کے دوسرے حصے سے گندگی نکلتی ہے وہ کم ہے، کیونکہ وہ جلدی صاف ہو جاتی ہے اور یہ صاف ہی نہیں ہوتی، اور یہ زبان سے نکلنے والی گندگی انسان کو جہنم تک پہنچا دی، جہنم میں لے جاتی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ زبان کے 2 استعمال، ایک صحیح ایک غلط، گالی دے گا تو اگلا بھی گالی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، باب و حفظ اللسان، مشکات شریف میں حدیث آ رہی ہے، جلد نمبر 2، باب و حفظ اللسان۔ تو ایک بندہ دوسرے کو گالی دیتا ہے، وہ بھی آگے سے دیتا ہے، پھر یہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو دونوں کی گالیوں کا گناہ اسے ہوگا جس نے ابتدا کی،
جس نے ابتدا کی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے, بہت غلط ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی شخص ہے جو اپنے والدین کو برا کہتا ہے, اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے, اس پر لعنت کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براہ راست تو کوئی بھی اپنے آپ کو گالیاں نہیں دیتا, برا نہیں کہتا, البتہ یہ ہے اپنے والدین کو, البتہ وہ کسی کے باپ کو برا کہے گا تو جواباً وہ اس کے باپ کو برا کہے گا. جب اس کے باپ کو برا کہے گا تو یہ یوں ہو گیا گویا کہ جس طرح اس نے اپنے والدین کو خود گالی دی. یعنی کسی کے باپ کو گالی دے کر اس سے اپنے باپ کو گالی دلوانا یہ اس طرح ہے جس طرح اس نے خود اپنے والد کو گالی دی. تو زبان کی بات کر رہا تھا. زبان کا استعمال, قرآن پڑھیں گے تو 1 حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. درود پڑھیں گے تو 1 مرتبہ درود پڑھنے پر 10 مرتبہ رحمت نازل ہوگی. کسی کو بھلائی کی بات کریں گے تو اس طرح جس طرح خود تم نے بھلائی, الدال علی الخیر کفاعلہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی زبان سے کوئی آدمی کسی کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے, یار یہاں درس ہوتا ہے آ جایا کرو, درس صرف اتنی بھلائی کی, شب جمعہ ہے بزرگ جمع ہوتے ہیں, یار بیان ہوتا ہے وہاں چلے جایا کرو. میرے بھائی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ جی میں نہیں پڑھتا. آپ کے قریب کون سی مسجد ہے؟ فلاں. اس مسجد میں نماز ادا کر لیا کرو. تو بھلائی کی بات کرنا اس طرح ہے جس طرح حضور نے فرمایا اس نے وہ نیکی کا کام خود کر لیا ہو. تو زبان کے 2 استعمال اور آنکھوں کے 2 استعمال. آنکھوں کا ایک ناجائز استعمال ہے, غیر محرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے, اور فرمایا کہیں برائی ہو رہی ہو تو کھڑے ہو کر اس برائی کو دیکھنا گناہ ہے. جس طرح کہیں کوئی تماشا لگا ہوا ہے, مداری لگی ہوئی ہے, یا کوئی اس طرح کا کام ہے جو غلط, جس کو کہتے ہیں ضیاء وقت کے لیے, اس کو دیکھنا, جس طرح برائی کرنا حرام ہے اسی طرح برائی کو دیکھنا بھی حرام ہے. اور اگر اپنے والدین کی زیارت کریں گے تو ثواب ہوگا, استاد کی زیارت کریں گے ثواب ہوگا, علماء اور صالحین کی زیارت کریں گے تو ثواب ہوگا, بیت اللہ کو دیکھیں گے تو ثواب ہوگا, مسجد کو دیکھیں گے ثواب ہوگا, قرآن پاک کی زیارت کریں گے تو ثواب ہوگا. تو آنکھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 استعمال بتائے. فرمایا اپنی مومنوں کو کہو کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی آنکھوں کو پست رکھیں تاکہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون آ رہی ہو اور تیری پہلی نظر پڑ جائے اس پر اور تو اپنی نظر کو واپس لے لے تو پہلی نظر تو تجھے معاف ہے, پہلی نظر تو تجھے معاف ہے, لیکن اس کے علاوہ جو قصدن دیکھے گا تو وہ نظر تیرے لیے حرام اور ناجائز ہو جائے گی. دوستو ہاتھ کے استعمال 2 ہیں. یہی ہاتھ ہے, اس کے ساتھ اگر کسی کے بچے کو تھپڑ مارتے ہیں, اسی ہاتھ کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. اور یہی ہاتھ اگر کسی یتیم بچے کے سر پر پھیر دیتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آئیں گے اتنی تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. سبحان اللہ. اب کتنا سا وقت لگے گا یار, کسی کے کوئی یتیم بچہ ہے اس کے سر پہ محض ہاتھ پھیرنے سے. تو اب ہاتھ کے استعمال بھی 2 ہو گئے, ایک صحیح استعمال ہو گیا, ایک غلط استعمال ہو گیا. ایک صحیح ہو گیا اور ایک غلط. مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو نا, تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو تو وہ تو جگہ پلیت ہے. تو میں نے کہا دیکھو ہاتھ بھی 2 ہے نا, ایک پاکی کے لیے اور ایک پلیتی کے لیے. جو پاکی کے لیے ہاتھ ہے اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اس کے ساتھ پانی پیتے ہیں, یہ پاکی کے لیے. اور یہ الٹا ہاتھ جو ہے اس کے ساتھ استنجا کرتے ہیں, اس کے ساتھ استنجا کرتے ہیں. اچھا تو یہ پلیتی کے لیے. تو جب ہم رکھتے ہی پلیت جگہ پر ہے بقول آپ کے, تو جو پلیتی والا ہاتھ ہے ہم اس کو پہلے رکھتے ہیں اور پاکی والے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھتے ہیں. اب تم جو سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہو تو تم پاک ہاتھ کو نیچے رکھو چونکہ پاک جگہ ہے, اور پلیت ہاتھ کو اوپر رکھو. تم پلیت ہاتھ کو نیچے رکھ لیتے ہو پاک جگہ پر اور پاک ہاتھ کو اوپر رکھتے ہو. اگر خدا نہ خواستہ یہ ناف سے نیچے والا حصہ پلیت بھی ہے, ناف سے نیچے والا حصہ پلیت بھی ہے بقول تمہارے, حالانکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدن کا کوئی حصہ پلیت نہیں.
तहावी के अंदर हदीस आ रही, हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कि बदन का कोई हिस्सा पलीत नहीं, तो हमने पलीत जगह पर पहले पलीत हाथ रखा और पाक को बचाया ऊपर रखा, और तुमने पाक जगह पर पहले पलीत हाथ रखा और फिर पाक रखा। तुम पहले पाक रखते बाद में पलीत रखते तो मसला साफ हो जाता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंसान के हाथ के भी दो इस्तेमाल है, इंसान की आंख के दो इस्तेमाल है, इंसान की जुबान के दो इस्तेमाल है, इंसान के कान के दो इस्तेमाल है। कुरान सुनता है, भली बात सुनता है, तो जिस तरह भली बात कहना सवाब है उसी तरह भली बात सुनना भी सवाब है। लेकिन अगर गाने सुनता है तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गाने सुनने वाला शख्स इस तरह गाना सुनने से अपने निफाक को पाल रहा है, जिस तरह किसी पौधे को पानी देकर पाला जाता है तो पौधा पानी के साथ पलता जाता है, इसी तरह गाने सुनने के साथ बंदे की मुनाफिकत और निफाक पलता जाता है। आजकल अगर नौजवानों को मना किया जाए गाना और मौसीकी सुनने से तो आगे कह देते हैं कि जी ये रूह की ग़िज़ा है। ला हौला वला कुव्वता। रूह की ग़िज़ा के बारे में कुरान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे रूह और दिलों की ग़िज़ा तो अल्लाह ने अपने जिक्र को बनाया, कुरान को बनाया। और तुमने किस चीज को रूह की ग़िज़ा बना? अलबत्ता नफ्स की ग़िज़ा और शैतान की ग़िज़ा तो कह सकते हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा नहीं कह सकते। तो कान के इस्तेमाल भी दो, कान के इस्तेमाल भी दो, तेरे पैर के इस्तेमाल भी दो, तेरे चलने के इस्तेमाल भी दो। गलत रास्ते पर जाता है या सही रास्ते, मस्जिद की तरफ अगर तू जा रहा है या चोरी करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है तो हर कदम पर फरिश्तों की लानत बरस रही है, और मस्जिद की तरफ जा रहा है तो हर कदम पर तेरे गुनाह माफ हो रहे हैं, तेरे नामा आमाल में नेकियां दर्ज हो रही। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम नमाज के लिए आते हो अलैकुम बिल वक़ार व सकीना, बसा औकात जमात खड़ी होती है कि सूफी दौड़ लगा देते कि जमात खड़ी है जल्दी तकबीर उला के साथ जाकर मिल जाए, या जमात के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात बेशक खड़ी हो जाए, दौड़कर आने की जरूरत नहीं। अलैकुमुल वक़ार व सकीना, हदीस पाक के अंदर बड़े आराम और सुकून के साथ आओ। कअन्नकुम फी सलात, ये तो तुम चल कर आ रहे हो, हुजूर फरमाते हैं ये भी तुम नमाज के अंदर हो। कअन्नकुम फी सलात, तुम नमाज के अंदर हो। इस वास्ते वक़ार और सुकून के साथ अगर जमात खड़ी है तो आराम से जाओ, और अगर जमात निकल गई है, जमात निकल गई है और बंदा मस्जिद में मोमिन पहुंचा, हुजूर का उम्मती मस्जिद में पहुंचा और जाते ही कहता है कि या अल्लाह, जाते ही कहता है कि जमात हो गई है, जी जमात हो गई है। ओहो जमात हो गई, अच्छा। तो जब उसने ओ हो गई ना, तो उसकी जब जुबान से मुंह से हाँ निकल गई कि बड़ा अफसोस हुआ, जमात निकल गई, तो उस वक़्त आगे अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरे बंदे को पूरा पूरा अजर अता फरमा, पूरा पूरा सवाब अता फरमा दो। इसने बड़ी कोशिश की है जमात के साथ नमाज पढ़ने की, लेकिन ये पहुंच नहीं सका, ये मिल नहीं सका, इस वास्ते पूरा पूरा अजर अता फरमा दो। तो कभी ऐसा होता है कि उसकी आह पर और उसके अफसोस पर अल्लाह पाक उसको पूरा पूरा अजर अता फरमा। एक मैं वाक़या अक्सर सुनाया करता हूँ, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए थे और आकर किसी ने जगा दिया कि नमाज का टाइम करीब है, नमाज पढ़ लो। उठे, नमाज का टाइम करीब था, नमाज पढ़ ली, नमाज का वक़्त जा रहा है, जल्दी नमाज पढ़। तो हज़रत अमीर मुआविया ने उसको पकड़ा कि तू है कौन मुझे जगाने वाला? उसने सही से बता दिया कि मैं शैतान। हज़रत अमीर मुआविया ने पूछा कि शैतान, ये मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात की दूसरी जिल्द में ये वाक़या लिखा। शैतान का काम तो नहीं है कि बंदे को जगा लो और नमाज और नेकी की तरगीब देना। मेरा अमल ज़ाया हो रहा था तो तुझे क्या ज़रूरत है? वो कहने लगा मैं हूँ शर के लिए, मैंने इस वास्ते तुझे जगाया, अगर तेरी नमाज रह जाती तो तू बाद में रोता, और तू बाद में रोता तो तेरे एक एक आंसू पर अल्लाह ताला तुझे करोड़ों नमाजों का सवाब अता फरमाता। तो मैंने चाहा कि तू एक ही पढ़ ले ताकि एक का सवाब मिल जाए, वो जो ज्यादा नमाजों का सवाब तुझे मिलना था मैंने उससे रुकावट के लिए तुझे जगा दिया है। तो शैतान इंसान की कभी खैर खाई नहीं करता, वो तो चाहता है कि इंसान की नमाज पहले नफल छुड़ाता है, फिर उसके बाद सुन्नतें छुड़ाता है, फिर उसके बाद फर्ज छुड़ाता है, फिर फर्जों का इनकार करवा देता है। तो जब फर्जों का इनकार करवाता है तो इंसान दायरा इस्लाम से निकल कर दायरा कुफर में पहुंच जाता है। अब शैतान का काम पूरा हो गया,
تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بے نمازی نمازی کو نہیں کہتا نماز چھوڑ دے، پہلے اس سے نفل چھڑوائے گا، پھر سنتے چھڑوائے گا، پھر فرض چھڑوائے گا. تو اس ترتیب سے شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے. اللہ پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے استادوں کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس چھوٹے ننھے منھے پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ تھوڑی سی گفتگو میں جو غلطی ہوئی معاف فرما، جو صحیح کہا مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس نے سنا، جس نے وہ بیان کیا، یا اللہ بیان کرنا، سننا، عمل کرنا، یا اللہ تو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. مولا تو جنت الفردوس عطا فرما. صلی اللہ تعالی